صلاح الدین اویسی ایک ہندوستانی سیاستدان تھے جس کا تعلق آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی سے تھے اور اس کے پیدائش 29 ستمبر 2008 کو ہوئے۔ کچھ عظیم پیدا ہوتے ہیں، کچھ عظمت حاصل کرتے ہیں اور بعض ان پر عظمت کا زور لگاتے ہیں۔ وہ واضح طور پر پہلی دو قسموں سے تعلق رکھتے تھے۔ اس نے ایک ایسے خاندان میں آنکھیں کھولیں جو اپنی تقویٰ، روحانیت اور حکمت کے لیے جانا جاتا ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اس نے اپنی صلاحیتوں سے کمال حاصل کیا۔ 20ویں صدی کی چوتھی دہائی میں حیدرآباد کے ایک ممتاز گھرانے میں ایک سلطان کی پیدائش اور پرورش دیکھنے میں آئی۔ ان کا نام ان کے نانا نے سلطان صلاح الدین اویسی رکھا تھا۔ حضرت شاہ محمد ابوالقاسم ابوالعلائی ایک عظیم روحانی اور شخصیت کے بزرگ قانونی چراغ، معروف مذہبی اسکالر اور بصیرت رہنما مولانا عبداللہ واحد اویسی نے اپنی سیاسی ذہانت، قائدانہ خصوصیات، ایک سچے مومن کی وجدان اور اشتعال انگیز تقریروں سے صلاح الدین اویسی نے دلوں پر راج کیا اور نصف صدی کے قریب لوگوں کا خاندان اور پس منظر ترمیم۔ اویسی کے والد عبدالوحید اویسی اپنی وفات تک آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر رہے۔ 1976 میں صلاح الدین اویسی نے اپنے والد کی وفات کے بعد مجلس کی صدارت سنبھالی۔ اویسی 3 بیٹوں کے باپ تھے۔ ان کے بڑے بیٹے اسد الدین اویسی اپنے والد کی جگہ مجلس کے صدر بنے اور 2004 جب اویسی ریٹائر ہوئے سے اپنے والد کے پاکٹ بورو آف حیدرآباد کو بھی برقرار رکھا۔ اویسی کے دوسرے بیٹے اکبر الدین اویسی چندرین گٹا اسمبلی حلقہ سے تلنگانہ قانون ساز اسمبلی کے رکن ہیں۔ سیاسی کیریئر ترمیم۔ صلاح الدین اویسی نے بہت کم عمری میں 1958 میں سیاست میں قدم رکھا اور اسی سال ان کے والد کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ سرگرم رہے۔ صلاح الدین اویسی، جسے سالار ملت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، نے اپنی تقاریر میں بارہا الزام لگایا کہ ہندوستانی ریاست نے مسلمانوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ مدد کے لیے ریاست کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ اویسی کو حیدرآباد کی سیاست میں سب سے مضبوط شخص سمجھا جاتا تھا کیونکہ ان کا اقتدار متحدہ آندھرا پردیش کی سرحدوں تک پھیلا ہوا تھا۔ ریاست کے مسلمانوں نے اس کے پیچھے جلسہ کیا اور وہ ایک ایسا آدمی سمجھا جاتا تھا جو آندھرا پردیش میں مسلم ووٹ بینک کو کسی بھی پارٹی کی حمایت کرنے کی طرف جھک سکتا تھا۔ وہ حیدرآباد میں سب سے نمایاں مسلم لیڈر مانے جاتے تھے۔ سالار ملت مسلمانوں میں تعلیمی اور معاشی پسماندگی کے خاتمے کے لیے بہت فکرمند تھے۔ دارالسلام کو حاصل کرنے کے بعد اس نے اسے کمیونٹی کی سیاسی بااختیار بنانے میں تبدیل کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک ITI قائم کی جس نے تعلیمی اداروں کے سلسلہ کو شروع کرنے کی راہ ہموار کی۔ 1984 کے دوران آندھرا پردیش میں سیاسی اتھل پتھل نے لیڈروں کے ساتھ ہارس ٹریڈنگ دیکھی جو طاقت اور پیلف کے لالچ میں تھی۔ حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سالار ملت نے دکن اور دکن کالج آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی جیسے پیشہ ورانہ ادارے قائم کیے تاکہ مسلمانوں کی تعلیمی پسماندگی کو دور کیا جا سکے۔ وہ ریاست کے پہلے اقلیتی تعلیمی ادارے تھے اور انہیں تباہ کرنے کی طاقتوں اور مخالفین نے سازشیں کیں، لیکن سالار ملت کے تدبر، اثبات اور قانونی اقدامات نے مخالفین کو خاک چھاننے پر مجبور کر دیا۔ ان کالجوں نے نام اور شہرت میں اضافہ کیا۔ الیکشن کی معلومات ترمیم۔ ان کالجوں سے پاس آؤٹ ہونے والے ڈاکٹرز، انجینئرز اور دیگر ملک کے اندر اور باہر بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ جہاں اس شہر کو اویسی ہاسپٹل اور سینٹر فار ریسرچ سینٹر کی شکل میں تحفہ ملا جو ایشیا کے بہترین میں سے ایک ہے، وہیں پرانے شہر کے لوگوں نے چارمینار کے قریب جدید ترین پرنسس ایسرا اسپتال سے فائدہ اٹھایا۔ سالار ملت نے اس سہولت کو اپ گریڈ کرنے کے لیے بڑی رقم خرچ کی۔ اویسی گروپ آف ہاسپٹلز کے نام سے چلائے جانے والے ان اسپتالوں میں روزانہ سینکڑوں غریب افراد سستے داموں علاج حاصل کرتے ہیں۔ تعلیم اور صحت کے علاوہ سالار ملت نے کمیونٹی کی معیشت کو بہتر بنانے اور مسلمانوں کو خود کفیل بنانے کے لیے دارالسلام کوآپریٹو اربن ڈیولپمنٹ بینک قائم کیا۔ ایک ایسے وقت میں جب ملک میں کوآپریٹو بینک بدمعاشی سے ناکام ہو چکے ہیں، دارالسلام بینک نے خلوص اور سیدھے کام کے ذریعے لوگوں کا اعتماد جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ آج شہر کے مختلف حصوں میں اس کی 9 شاخیں ہیں۔
اقلیتوں کی معاشی ترقی اور تعلیمی ترقی کے لیے کام کرنا۔ اویسی نے ہسپتال کے انتظام کے لیے اقلیتی انجینئرنگ کالج، میڈیکل کالج، فارمیسی، ڈگری کالج اور کالجز، بیچلر آف آرٹس، MCA اور نرسنگ، ایک کوآپریٹو بینک، ایک انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ اور 2 اسپتال اور اردو اخبار اعتماد ڈیلی، اردو زبان، ادب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے مقصد کی حمایت میں گہری دلچسپی ظاہر کی۔ 1960 کے حیدرآباد کارپوریشن کے الیکشن میں مالے پلی سے جیت گئے۔ 1962 کے اسمبلی الیکشن میں پہلی بار پتھرگٹی حلقہ سے جیتے۔ 1967 کے اسمبلی الیکشن میں یاقوت پورہ حلقہ سے جیتے۔ 1972 کے اسمبلی الیکشن میں پتھر گٹی حلقہ سے جیتے۔ 1978 کے اسمبلی انتخابات میں چارمینار حلقہ سے آزاد کی حیثیت سے 51.98% ووٹوں کے ساتھ جیتا تھا۔ 1983 کے اسمبلی الیکشن میں چارمینار حلقہ سے آزاد حیثیت سے 64.05% ووٹوں کے ساتھ جیتا تھا۔ 1984 کے پارلیمانی انتخابات میں آزاد حیدرآباد حلقہ کے طور پر 38.13% ووٹوں کے ساتھ جیت گئے۔ 1989 کے پارلیمانی الیکشن میں حیدرآباد حلقہ میں MIM پارٹی کو 45.91% ووٹوں سے کامیابی ملی۔ 1991 کے پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد حلقہ میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز IM پارٹی کو 46.18% ووٹوں کے ساتھ کامیابی ملی۔ 1996 کے پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد حلقہ میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز IM پارٹی کو 34.57% ووٹوں سے کامیابی ملی۔ 1998 کے پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد حلقہ میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز IM پارٹی کو 44.65% ووٹوں سے کامیابی ملی۔ 1999 کے پارلیمانی انتخابات میں حیدرآباد میں ایسوسی ایشن آف انڈین مسلمز IM پارٹی کو 41.36% ووٹوں سے کامیابی ملی۔ حیدرآباد میں 30 ستمبر 2008 کو مجلس اتحاد المسلمین MIM کے صدر سلطان صلاح الدین اویسی کا طویل علالت کے بعد پیر کی رات یہاں انتقال ہو گیا۔ وہ 76 سال کے تھے۔ اویسی کو ستمبر 13 کو سانس لینے میں دشواری کے ساتھ ایک نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا اور تب سے وہ وینٹی لیٹر پر تھے۔ ان کے بیٹے اور حیدرآباد کے رکن پارلیمنٹ اسدالدین اویسی نے بتایا کہ انہوں نے حیدرآباد میں واقع اپنی رہائش گاہ پر رات تقریباً 9 بجے آخری سانس لی۔